اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں کیمیائی حملوں کی تحقیق کی میعاد میں توسیع کی کوشش روس نے ویٹو کے ذریعے ناکام بنا دی ہے۔ تفصیلات کے لیے چلتے ہیں سحر ماجد کے پاس، جو اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں۔ سحر، روس کیمیائی حملوں کے حوالے سے قراردادوں کو پہلے بھی ویٹو کر چکا ہے، تو اس مرتبہ کیا مختلف رہا؟ جی سارا، شام کی خانہ جنگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر روس کی طرف سے یہ چوتھا، جبکہ کیمیائی حملوں سے متعلق روس کا یہ 10واں ویٹو تھا۔ سن 2015 سے کام کرنے والے جوائنٹ انویسٹیگیٹو میکینزم نامی اس تحقیقاتی ٹیم کی مدت گزشتہ رات ختم ہونا تھی۔ سیکیورٹی کونسل کے 11 اراکین نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ روس سمیت 2 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نے روسی ویٹو کو کیمیائی حملے روکنے کی کوششوں پر ضرب قرار دیا۔ دوسری جانب روسی سفیر نے تحقیقاتی میکینزم کو مغرب کے ہاتھ استعمال ہو سکنے والا پپٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ آج کے بعد سے شام میں ہونے والے کیمیائی حملوں کے لیے روس ذمہ دار ہوگا۔ روس نے جوائنٹ انویسٹیگیٹو میکینزم کو توڑ ڈالا ہے، جس سے سیکیورٹی کونسل کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ حملہ آوروں کی شناخت کی ہماری صلاحیت کو مسدود کر کے روس نے مستقبل میں ایسے حملے روکنے کی ہماری اہلیت کو مجروح کر دیا ہے۔ بشار الاسد اور داعش اب اگر شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے بھی تو کوئی ان پر نظر نہیں رکھ سکے گا۔ امریکی قرارداد کے اس ویٹو کے چند ہی گھنٹوں بعد روس کی جانب سے تحقیقاتی میکینزم میں مکمل تبدیلی کی قرارداد کم سپورٹ کے باعث ناکام ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والے کیمیائی حملوں کے لیے شام کی فوج ذمہ دار ہے، کیونکہ وہاں کے جنگجو گروہوں کے پاس نہ ہی تو ہوائی جہاز ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ جی سارا۔ سحر ماجد، تھینک یو فار دس اپڈیٹ۔